جی انصار بھائی صاحب، آپ نے وہ آرٹیکل لکھا تھا چیف جسٹس صاحب. دیکھیں اگر اس طرح کا دوبارہ موقع آیا تو میری رسپانسبلٹی ہے میں دوبارہ لکھوں گا. یہی ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہولی کاؤز کوئی بھی نہیں ہے. کون سا موقع تھا وہ بتائیں انصار صاحب. کیا جی وہ کون سا موقع وہ کہہ رہے ہیں؟ جب وہ کون سا ایسا موقع آئے گا دوبارہ وہ امید لگائے بیٹھے ہیں آپ دوبارہ ایسا آرٹیکل لکھیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ پہلا ہے آرٹیکل کیوں لکھا تھا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ شرجیل میمن صاحب کا پرابلم یہ ہے اور ان کی گورنمنٹ کا. آپ دیکھیں کہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کتنے ذمہ داروں ان سمیت کتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ذمہ داروں کے خلاف چل رہی ہیں جو کہ پینڈنگ ہے بہت سے. ان کو سوٹ کرتی ہے ڈوگر کوڈ. بات ہے بیلنس کی کر رہے ہیں. مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے ایک سزا دے دی پرائم منسٹر گیلانی صاحب کو، اب جا کے دے دیں ایک پی ٹی آئی کے کسی بندے کو، ایک پی ایم ایل این کو، ایک جماعت اسلامی کو، اس طرح بیلنس ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ میں حقیقت پہلا آرٹیکل کیوں لکھا تھا؟ سپریم کورٹ کس میں کے کہنے پہ لکھا تھا وہ بھی مہران بتائیں. گیٹ کے جس کی دونوں رپورٹیں گورنمنٹ نے خود مس پلیس کر دی ہیں. چیف جسٹس چیخ رہے ہیں کہ لے کے آئیں، انہوں نے مس پلیس کر دی ہیں، وہ لے کے نہیں. اب مجھے بات کرنے دیجیے گا. میرا سوال کا جواب نہیں دیا. وہ آپ کے سوال پہ میں پوچھتا ہوں، سوال کا جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گا. کہ انہوں نے اس وقت چیف جسٹس صاحب کے خلاف وہ آرٹیکل کیوں لکھا تھا؟ میں نے لکھ لیا آپ کا سوال، میں جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گا. چلیے ان کو بات تو مکمل کر دیں نا. یاسین صاحب بیٹھے، ثنا صاحب نے جواب دیا. گو ایڈ بتائیے. اچھا کوئکلی. اس میں یہ ہے کہ جی دیکھیں ایک مہران گیٹ جس میں نواز شریف کا ریفلیکشن ہے کہ جی بسائڈ ادر پولیٹیشنز ان کی رپورٹ صرف اس لیے کہ کچھ ریٹائرڈ جرنیلوں سے ڈرتے ہیں یہ، اور وہ رپورٹس انہوں نے مس پلیس کر دی. باقی جتنے میاں صاحب کے کیسز ہیں وہ سارے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے اندر ہیں اور یہ نہیں کھلنے دے رہے. گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر کہتے ہیں بیلنس ہو جائے. بھئی یہ کیسے بیلنس ہوگا؟ آپ خود چلنے نہیں دے رہے کیسز. اپنے جتنے بھی آپ کے کیسز ہیں فرینڈلی پروسیکیوشن کے ذریعے ایک ایک کر کے آپ ختم کروا رہے ہیں. لیکن انصار یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر اگر ہم اس کو چھوڑ بھی دیں وہیں پہ، بنیادی بات یہ ہے کہ کورٹ کے پاس اپنے دفاع کے لیے بہت تگڑے فورم موجود ہیں. کورٹ کے پاس سب سے تگڑا فورم اپنا فورم موجود ہے جس کو ہم جوڈیشری کہتے ہیں. کورٹ کے پاس دوسرا بہت تگڑا فورم موجود ہے جس کو ہم سپریم کورٹ بارز کہتے ہیں. کورٹ نے، ججز نے اور وکلا نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب کورٹ کے اوپر فنڈامنٹل اسالٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے باہر نکل سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یاسین صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کے حق میں مارچ، جو ان کے خلاف مارچ، ان کے حق میں لکھنا، ان کے خلاف لکھنا ایک خام خواہ شہ دینے والی بات ہے. اگر میں آپ کو نقطہ صحیح سمجھاؤں، کانٹ وی ہولڈ بیک اور ہارسز؟ دیکھیں لانگ مارچ بھی آپ ذرا پوسٹ پون کر کے. میرے خیال ہے رول آف لاء کی بات ہے. دیکھیں یہ رول آف لاء کی بات ہے. کورٹ سے بہتر اور وکلا سے بہتر کون سا؟ پاکستان میں ہے کہاں؟ کیا حالت بنائی ہوئی ہے اس کی؟ ہر ایک شخص کی اس آئین کے تحت ہر ایک شخص کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آئین کی امپلیمنٹیشن کے لیے. میرے سوال کا جواب نہیں ہر ایک شخص. شرجیل صاحب یقین مانے میں سوال کا جواب پوچھ نہیں. اس میں کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کیوں لکھا تھا وہ آرٹیکل اور کس کے کہنے پہ لکھا تھا؟ بھئی میں کیوں نہیں لکھوں؟ ابھی بھی کچھ بھی ایسا مسئلہ ہوا ڈیفینیٹلی لکھوں گا. کوئی بھی ایسا مسئلہ آپ نے صحیح لکھا تھا غلط لکھا تھا وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اس کا فیصلہ کر دیا تھا سپریم کورٹ نے. دیکھیں طلعت صاحب اس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چلا گیا تھا، ہو گیا تھا. دیکھیں طلعت صاحب اس میں یہ ایک بات جو ہے نا یہ اس کو بالکل ریپیٹڈلی کرتے چلے جاتے ہیں. سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا، سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا. سپریم کورٹ پہ اس وقت جو بھی ہوا تھا اس کا باقاعدہ 2 مرتبہ جو ہے سپریم کورٹ میں ہی مقدمہ چلا. جن لوگوں کو انہوں نے قصوروار سمجھا ان کو انہوں نے سزا دی. ہمارے بھی جن لوگوں کو سزا بات سن لیا کریں آپ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. سن لیں بات، اس کے بعد آپ جواب دیں. ان لوگوں کو سزا ہوئی. اب اس کے بعد آگے آ جائیں. پی سی او کورٹ یا ڈوگر سپریم کورٹ کو جو ہے وہ ہمارے جو تحفظات ہیں مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کو آئینی کورٹ جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے تھے اور پورا ملک جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ پہ تھا. انہوں نے پنجاب کے چیف منسٹر کو انہوں نے جو ہے وہ کیا یعنی ڈسکوالیفائڈ. پنجاب کے چیف منسٹر میاں شہباز شریف صاحب ود ان اے منٹ اپنے آفس میں بیٹھے تھے. وہاں اس وقت ان کو بھی مشورے دیے گئے کہ جی آپ نہ مانیں، یہ ہے اس میں وہ ہے، ساری چیزیں تھیں، سارے آرگومنٹس تھے آگے کے پیچھے کے. وہ اٹھے اور اٹھ کے گھر چلے گئے. حالانکہ اس کورٹ کے متعلق آتے ہیں آپ کو ذرا پوچھ لیں کہ شہباز شریف صاحب کو جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا اور وہ میں جواب دینا چاہتا ہوں جن کے بارے میں تمام وہ جج صاحبان جن کو آپ کی حکومت ریسٹور کرنے کا تاج اپنے سر پر رکھتی ہے ان کو بھی وہ نہیں مانتے تھے. انہوں نے جب ڈسکوالیفائی کیا تو شہباز شریف صاحب نے جگہ چھوڑ دی. گورنر راج اس کے بعد لگ گیا تھا. جی بتائیے گا شرجیل صاحب، ایسا آپ بھی کر دیتے؟ نہیں، آپ نے بہت اچھی بات کی، میں جواب تفصیلی دیتا ہوں. پہلی بات رانا ثناء اللہ صاحب نے جس طرح کی کہ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ میں ان کو سزا ہو گئی،
اس میں صرف جو نام میاں نواز شریف صاحب نے چوز کیے تھے کہ ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے، جس میں طارق عزیز صاحب تھے اور وہ اختر رسول صاحب تھے، اس طرح کے جو بڑی فگرز نہیں تھی، مطلب پالیٹکس میں کوئی بڑا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، لیکن جس نے حملہ کروایا اس کو سزا نہیں ملی. کمیشن بھی بنا تھا، گزارش سن لینا پلیز رپورٹ بھی ہمارے مجھے انٹرپٹ نہ کریں. اور وہ جج صاحب بھی کراچی میں ہی رہتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ ان کی جو فائنڈنگز تھی وہ کیا تھی. مجھے اچھا سوری، دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ جب میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف ڈیسیجن آیا تو انہوں نے فوراً چھوڑ دی گورنمنٹ. بات یہ جب میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جب ڈوگر کورٹ سے آیا تھا ڈیسیجن، اس میں لکھا تھا کہ یہ جو ہے ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. جو یہ سپریم کورٹ سے ڈیسیجن ہے اس میں ڈسکوالیفیکیشن کا کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر دونوں آرڈرز کو بلا لیں، اگر یہ اس آرڈر میں ہوتا، کیونکہ میں کل دیکھ رہا تھا فاروق نائک صاحب کسی چینل پہ یہ پوری تفصیلات بتا رہے تھے، اگر یہ ڈیٹیل میں ہوتا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے تو ہم بولتے کہ پرائم منسٹر صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپیل کی بھی جو ہے حق ہے. میں صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میاں شہباز شریف کے ڈسکوالیفائی ہونے کا بھی وہی پروسیجر ہے جس کو اب یہ جس کی بات کر رہے ہیں. ان کو بھی کورٹ نے آرڈر میں لکھا تھا، رانا صاحب اس میں کورٹ نے آرڈر میں لکھا تھا، اس میں لکھا ہے وداؤٹ اینی ڈی نوٹیفیکیشن. ہم سپریم کورٹ کے فیصلے مانیں گے لیکن نون لیگ کی کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے. شرجیل صاحب آپ کے منہ سے میں سننا چاہوں گا، یہ بات کر رہے تھے کہ اگر مفصل فیصلہ آ جاتا اور جس ابہام کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ نہ ہوتا اور وزیر اعظم صاحب کے بارے میں یہ کہہ دیتی کورٹ کہ جی یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، تو آپ کی طرف سے رد عمل ویسا ہی تحمل والا ہوتا جو پنجاب کے اندر ہوا تھا، یا آپ تبھی وہی کرتے جو آپ ابھی پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو کورٹ کی آرڈر ہوتا ہم اس کو بالکل مانتے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کورٹ کی آرڈر نہیں مانا ہے، لیکن میں نے صرف یہ کہا کہ ماضی میں سے لے کر آج تک جو تسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کا کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا ہے کورٹس کے ساتھ، نہایت ادب و احترام کے ساتھ. اور اس طرح کے 100 قسم کے میں ایگزامپلز دے سکتا ہوں، مطلب کسی بھی فلور پہ کسی بھی فورم پہ جہاں پہ ڈبل اسٹینڈرڈز کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کورٹ کا احترام کرتے ہیں. لیکن اس کے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے.